بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 105 106 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ سبق سے پہلے وہ کل کے سبق سے متعلق ایک تصحیح ہے کہ کل میں نے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اس کے شان نزول میں بتایا تھا کہ وہ یہ 3 صحابہ جو کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیعہ، ان کے بارے میں ہے۔ وہ والی آیت ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ والی آیت ان کے بارے میں ہے۔ یہ جو اب آج کا سبق ہے وہ کن کے بارے میں ہے؟ کل کے سبق کے ساتھ آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ تبوک کے معاملے میں مسلمان یعنی جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، چاہے مسلمان تھے منافق تھے، وہ 4 حصوں میں بڑھ گئے۔ ایک تو وہ ہے جس کو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو آپ کے ساتھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، ان کی تو اللہ نے تعریف کی۔ دوسرے وہ جو خالص منافقین تھے، ان کا تذکرہ اللہ نے کیا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، کہ جب آپ واپس آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے آزار پیش کریں گے، آپ نے کہہ دینا لا تعتذروا کہ تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں، جھوٹی باتیں کر کے، قسمیں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دینے والے۔ تیسری قسم کے جن کا کل تذکرہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ وہ جو آیت ہے کل والی، یہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی یہ بھی نہیں گئے تھے تبوک میں، لیکن نا ان کو بعد میں خیال آیا، توبہ بھی کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے دھوئے بھی، اور انہوں نے جا کر اپنے آپ کو مدینہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، اور باندھ کے کہا ہے کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود اپنے ہاتھ سے کھولیں گے نہیں تو ہم نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے توبہ بھی کی ہے، اور توبے کے ساتھ ساتھ گویا کہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا، اور اعتراف کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا کہ بھئی جنا نہیں، ہم جنا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس حکم کی ہم نے بہت بڑی ہم سے جنا غلطی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں اتری وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کو مبارکباد بھی دے دی کہ بھئی آپ لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دست مبارک سے کھولا بھی۔ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عذر انہوں نے بھی کوئی پیش نہیں کیا اور کہا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم جا سکتے تھے لیکن نہیں جا سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور ان سارے لوگوں جو نہیں جانے والے تھے ان سب کو بلا کے جب بیٹھے، منافقین باتیں کرنے لگے، جی میں اس لیے نہیں گیا، اور قسمیں اور اعذار، جھوٹے بہانے، یہ اس طرح کرتے رہے۔ جب حضرت کعب کہتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا زبان مجھے بھی اللہ نے دی ہے لیکن میں کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بناؤں گا، بس سیدھی سی بات ہے۔ حالانکہ میرے حالات باقی جو ہے نا لوگوں کی نسبت اچھے تھے، میرے پاس اونٹنی بھی تیز تھی، فربہ بھی تھی، اور مالی حالت بھی میری اچھی تھی، بس نہیں جا سکا۔ ایک روایت میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اس وقت میرے تھوڑے سے کام تھے، میں نے کہا میرے پاس تو ویسے بھی اچھی سواری ہے، میں بعد میں پیچھے ان کو پکڑ لوں گا۔ کہتے ہیں پھر جو ہے نا وہ تھوڑی سی اور سستی ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے بہت عرصہ، تو پھر میں نے جو ہے نا دل میں خیال کیا اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اسی طرح یہ رہتے رہے، جس میں حضرت کعب ابن مالک ہے، مرارہ ابن ربیعہ ہے اور ہلال ابن امیہ ہے۔ ان تینوں نے
آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی ہم جو ہے نا بس نہیں گئے ہیں، یہ ہمارا عذر کوئی نہیں تھا اور ہم سے غلطی ہو گئی، بس اتنی بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا، ان تین کے بارے میں، ان کا سوشل بائیکاٹ کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی کوئی بندہ ان سے بولے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا، اور ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا لین دین معاملہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ چنانچہ جو ہے نا یہ کعب بن مالک ہی کہتے ہیں کہ ایک دن میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے پاس جو ہے نا راستے میں سامنے آیا، میں نے اس کو سلام کیا، انہوں نے مجھ سے منہ پھیرا، مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھو آپ بھی تو جانتے ہو کہ میں منافق نہیں ہوں، تو پھر کیوں آپ مجھ سے جو ہے نا منہ پھیرتے ہیں؟ تو کہتے میرے چچا زاد بھائی نے بس سمپل سا جواب دیا کہ بھئی یہ بات اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی بنائی نا، اس سوسائٹی میں کیسے نظم و ضبط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا، وہاں رشتہ دار، تعلق دار اور سب کو وہ فیصلہ جو ہے نا ماننا پڑا، اور سب یہاں تک کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے غسان کے بادشاہ کی طرف سے خط آیا کہ بھئی آپ تو عزت دار آدمی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو بے عزت کر کے رکھا ہوا ہے، آپ ایسے کریں ہمارے پاس آ جائے، یہاں آپ کو عزت بھی ملے گی اور جو ہے نا آپ کو مقام اور مرتبہ بھی دیا جائے گا۔ چنانچہ جو ہے نا انہوں نے وہ جو خط تھا اس کو پاڑ کے جو ہے نا آگ میں پھینک دیا۔ ان کے بارے میں یہ آیت ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں کہ جو امید جو ہے نا رکھے ہوئے ہیں لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے، اما يعذبهم یا اللہ ان کو عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ یا اللہ تبارک و تعالی ان پر رجوع کر کے ان کی توبہ کیا کر لے، قبول کر لے، اور اللہ جانتا ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہے۔ چنانچہ ان کا جو ہے نا معاملہ اور ان کا فیصلہ جو ہے نا ٹھیک جو ہے نا 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت اتاری ہے، اور وہ جو ہے نا اسی پارے کی اسی صورت کی آیت نمبر 118 ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہ بھئی وہ تین آدمی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ کہ جب زمین ان پر کیا ہو گئی ہے، تنگ ہو گئی ہے، باوجود یہ کہ زمین کیا تھی، کشادہ۔ اب کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، آپ سلام کرے وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، دکاندار آپ کو سودا نہیں دے رہا ہے، اور جو ہے نا کوئی خوشی غمی میں آپ کے شریک نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگے جا کر ان کی توبہ کیا کر لی، قبول کر لی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو جا کے مبارکباد دے آئے، اور گویا یہ ایک استقامت، دیکھو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، دین کے معاملے میں آپ کا جو ہے نا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی بندہ آپ سے بات نہیں کر رہا ہے اس طرح، لیکن اس کے باوجود وہ جو بات کی ہے بھئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ غلطی کا اعتراف بھی کیا، اعتراف کرنے کے بعد بھی، جیسے ہم اگر کوئی بندہ کسی سے غلطی ہو اعتراف بھی کر لے، دوسرا معاف نہیں کر رہا ہے، تو تیسرے چوتھے دن وہ کہتے ہیں کہ یار ایسی کی تیسی، یہ بات ہی نہیں مان رہے، چلو میں دوسری طرح بھی نعوذ باللہ من ذالک، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور اس جو ہے نا سوسائٹی میں رہتے رہے، حالانکہ جگہ جگہ سے ان کو آفریں بھی آتی رہی کہ بھئی ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کو پیسہ ملے گا، عزت ملے گی، مقام ملے گا، وہاں تمہاری بےعزتی بھی، لیکن یہ اپنی بات پر کیا رہے، ڈٹے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کو قرآن کریم میں اللہ نے جگہ دی ہے، اور یہ جو ہے نا بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ان کا کیا کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں۔ تو وَقُلِ اعْمَلُوا یہ تو کل والوں کا آخری جو ہے نا حصہ ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا کہ جنہوں نے اچھے کام کیے برے بھی کیے، تو آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اعْمَلُوا آپ عمل کرتے رہیے۔ اب آگے پچھلا تو معاف ہو گیا، لیکن نا توبے کی جو اگلی شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، تو آیا آپ کا جو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے عملی طور پر بھی آپ اس پر رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ تو اعملوا آپ عمل کرتے رہیے، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ پاس ان قریب اللہ دیکھے گا عملکم تمہارے عمل، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول، والمؤمنون اور ایمان والے۔ اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ یہاں پر جنا ان کو عزت اور عظمت دینے کے لیے ہے کہ گویا کہ اللہ، رسول اور ایمان والے، وَسَتُرَدُّونَ اور عن قریب، تردون تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، یہ آیت بالکل اسی طرح ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ پیچھے بھی گزری ہے، وہ منافقین کو کہا ثم تردون، اور یہاں وستردون عن قریب تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب، طرف عالم الغیب جاننے والے، الغیب باطن پوشیدہ کو، والشہادہ اور ظاہر کو، فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ بتائے گا، کم تمہیں، بما کنتم تعملون اس کے بارے میں جو تم کرتے تھے، وآخرون اور کچھ اور لوگ، مرجون، ویسے تو ترجمہ عام طور پر کیا گیا ہے موقوف رکھے ہوئے ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے فیصلے کے لیے، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ جو مرجون ہے نا، مرجون یہ اصل میں اس کا رجا کے معنی ہوتے ہیں امید، کہ بھئی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ وآخرون اور کچھ لوگ، مرجون کہ جو امید رکھے ہوئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے کس کے؟ حکم کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں اب اس امید میں ہے کہ کون سا مثبت منفی جو بھی فیصلہ ہو ہمارے بارے میں ہو جائے، تو موقوف رکھے ہوئے ہیں اللہ کے فیصلے کے لیے، اما یعذبہم یا وہ عذاب دے گا ہم انہیں، وَإِمَّا یا یتوب رجوع کرے گا علیہم ان پر۔ اب دیکھو یہاں پر یتوب علیہم مطلب اللہ ان کی توبہ کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اب یتوب کا اصل معنی ہے رجوع، اعلیٰ کے ساتھ یہ ان پر، اور عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ان کے توبے کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ تو بندہ کہتا ہے ہم تو پڑھتے رہے بھائی اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے اوپر کے، پر کے، تو یہ توبہ قبول کرے گا، اس میں تو کہیں پر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اصل وہ عام طور پر جو ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ترجمہ کرتے ہیں لازم کے ساتھ، لفظی ترجمہ نہیں ہوتا، لفظ بلفظ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں ہوتا۔ اور ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ جو نا اردو میں بسا اوقات مشکل اس لیے ہو جاتی ہے اس کی، اگر استاد سمجھا رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سمجھانے والا نہیں ہے تو پھر وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِ کہ وہ رجوع کرے گا ان پر، تو یہ مطلب ہے سمجھ نہیں آئے گی پڑھتے ہوئے، اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ترجمہ اس کا کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ کہ وہ قبول کرے گا تمہارے کس کے؟ توبے کو۔ واللہ علیم اور اللہ علیم خوب، اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، حکیم لیکن حکمت والا ہے، ان کو بھی تو اللہ تبارک و تعالی نے جانچنا ہے نا، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی ہو، کوئی بندہ بات بھی نہ کرے، مسلمان سارے کے سارے کوئی بندہ بات نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام پہ ڈٹا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے افواہیں بھی آ رہی ہے، پھر بھی وہ اسلام نہیں چھوڑ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سچے پکے ٹھکے کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔